مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج اتفاق سے طبیعت ناساز ہے اور پچھلی 5-6 نمازوں میں مسجد بھی حاضر نہیں ہو رہا۔ کچھ بخار اور پیٹ کی تکلیف کی شکایت رہی جو اب بھی چل رہی ہے، الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے۔ جناب حضرات کی برکت ہے کہ اس وقت یہاں حاضر ہونے کی توفیق ہو گئی اور یہ سوچا کہ جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کہلوا دے، ان کا کرم ہے، ان کا انعام ہے، اور دین کی بات کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے میں اخلاص عطا فرمائے اور سننے والوں میں قبول عطا فرمائے، تو تھوڑی سی بات بھی مؤثر اور فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نہ کرے ان میں سے کوئی چیز مقبول ہو تو لمبی چوڑی تقریریں بھی بے فائدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے سوچا کہ جتنی دیر تک طاقت ہوگی اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ جب تک کچھ کروائیں گے تو عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے اس کو نافع اور مفید بنائیں۔ پچھلے اتوار کو ایک حدیث میں نے آپ حضرات کو سنائی تھی اور اس کی کچھ تشریح پیش کی تھی، جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کی فضیلت بیان فرمائی۔ صلاح ذات البین یعنی آپس کے اچھے تعلقات، اور یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کبھی کوئی ناچاقی ہو جائے تو اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان دوبارہ بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل قرار دیا۔ یاد ہے نا کسی مرتبہ سے بھی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی آپس کی ناچاکیاں اور لڑائی جھگڑے جس کو فساد ذات البین سے تعبیر فرمایا ہے، آپس کا فساد، آپس کا جھگڑا، یہ مونج دینے والی چیز ہے اور
فرمایا کہ یہ سر کو موڑنے والی چیز نہیں بلکہ دین کو موڑنے والی ہے. اس کے نتیجے میں سب کا دین خراب ہوتا ہے، دین برباد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو میں نے پچھلے ہفتے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپس میں محبت سے رہو اور لڑائی جھگڑے سے، منافرتوں سے حد الامکان پرہیز کرو، تو وہاں اس کے طریقے بھی بتائے ہیں. اور جو چیزیں باہمی جھگڑوں اور منافرتوں کا سبب بنتی ہیں، جن کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی بھی نشاندہی کرتی ہے. ان میں سے ایک اصولی بات پچھلے ہفتے میں نے یہ کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہ وہی پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو. اور یہ بڑا عظیم اصول بتا دیا کہ ہر کام کرتے وقت یہ جائزہ لے لو کہ اگر میں ہوتا تو کیا کرتا، اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو مجھ پر کیا گزرتی. اگر ہر آدمی اس اصول کو اپنا لے تو دوسروں کے ساتھ زیادتیوں کا دروازہ خود ہی بند ہو جائے. اب ایک حدیث آگے ہے جس میں باہمی منافرتوں اور جھگڑوں سے بچنے کا ایک اور عجیب و غریب طریقہ بتایا ہے. وہ اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على الاذى. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر کے صاحبزادے بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دو قسم کے ہیں. ایک مومن وہ ہے کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا، لوگوں سے اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی، کسی مسجد میں بیٹھ گیا، کسی مدرسے میں بیٹھ گیا، کسی عبادت گاہ میں بیٹھ گیا، اعتکاف کر لیا اور یہ طے کر لیا میں باہر نکلوں گا ہی نہیں تاکہ لوگوں سے سابقہ ہی پیش نہ آئے، اور اپنی تنہائی میں اللہ اللہ کرتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا. ایک تو وہ آدمی ہے، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے علیحدگی اختیار نہیں کی، تنہائی اختیار نہیں کی، بلکہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہا، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، رشتے داریاں بھی ہیں، دورہ کے معاملات بھی ہیں، ہر طرح کے معاملات بھی کرتا ہے. اور جب یہ کرتا ہے تو لوگوں سے تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں، لیکن جب تکلیفیں پیش آتی ہیں تو ان پر صبر کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دوسرا آدمی جو کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو لوگوں سے ملتا نہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے پر صبر کرنے کا بھی کوئی موقع اس کے سامنے نہیں آتا.
تو جو آدمی لوگوں سے ملا جلا رہتا ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچ کر ان پر صبر کرتا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت کی تعلیم نہیں دی، عیسائی مذہب کی طرح۔ عیسائیوں کے ہاں اللہ تک پہنچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان دنیا کے سارے کاروبار کو نہ چھوڑے، اپنے تعلقات کو برباد نہ کرے، رہبانیت کی زندگی نہ گزارے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہو اور پھر لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ اب یہ بڑی عجیب غریب تعلیم ہے اگر غور کرو تو، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنے، دونوں کو ایک ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے، یہ دونوں کام ایک ساتھ ضرور ہوں گے۔ جب لوگوں سے ملو گے جلو گے اور ان کے ساتھ رہو گے تو ان سے تکلیف تمہیں ضرور پہنچے گی، یہ پہلے اس حدیث میں فرض کیا گیا ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ ذکر کیا گیا، لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنا اور ان کی طرف سے تکلیف پہنچنا، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ کیا مطلب کہ جب بھی تمہارا کسی انسان سے، کسی بھی دوسرے انسان سے کوئی واسطہ پیش آئے گا تو ممکن نہیں ہے کہ کبھی نہ کبھی اس شخص سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے، لازماً پہنچے گی، خواہ وہ کتنا ہی تمہارا عزیز ہو، کتنا ہی تمہارا دوست ہو، کتنا ہی تمہارا خیر خواہ ہو، تکلیف ضرور پہنچے گی۔ کیوں پہنچے گی؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لو، اس لیے پہنچے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے، ذرا سوچو، کروڑوں اربوں خربوں قدموں، کوئی گنتی ہے؟ کوئی آدمی یہ گنتی کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے ہیں؟ کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ ان گنت بے شمار، کوئی گنتی نہیں۔ کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے انسان پیدا ہوئے اور روز پیدا ہو رہے ہیں اور آگے بھی پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اتنے انسان پیدا ہو گئے آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک، اور یہ چہرہ جو ہے تمہارا یہ ایک بارش کا لمبا چہرہ ہے نا، اور اسی چہرے میں آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، دانت بھی ہے، کان بھی ہے، رخسار بھی ہے، تھوڑی بھی ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کی سب یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اتنے اربوں قدموں انسانوں کے چہرے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ان اپنے اربوں قدموں انسانوں میں سے کبھی دو آدمیوں کا چہرہ بالکل 100% ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، قدرت کاملہ، کہ اتنے ذرا سی جگہ ایک بالش کی لمبائی اور آدھی بالش کی چوڑائی، اور یہ بھی نہیں کہ بھائی کسی کے ناک ہو، کسی کے نہ ہو، کسی کے کان ہو، کسی کے نہیں، سب کے ہوں گے، کان بھی سب کے ہوں گے، آنکھیں بھی سب کی ہوں گی، ناک بھی سب کے ہوں گے، ہونٹ بھی سب کے ہوں گے، دانت بھی سب کے ہوں گے، رخسار بھی ہوں گے، پیشانی بھی ہوگی، بال بھی ہوں گے، تھوڑی بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی ہر ایک آدمی۔ لیکن کسی بھی دو آدمیوں کا چہرہ ایک جیسا نہیں ملے گا، ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اور ایسا عظیم کارخانہ ہے کہ نئے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ نہیں کہ پہلا جو پیدا ہو گیا، اب جو کوئی پیدا ہوگا وہ پچھلی کسی کی کاپی ہو جائے، کسی کی نقل ہو جائے، نہیں، وہ اپنا چہرہ خود لے کے آئے گا۔
اس طرح امتیاز پیدا کر دیا ہر انسان میں اور دوسرے انسان میں کہ چہرے کے نقوش دیکھ کر فوراً پتہ لگ جائے گا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. حالانکہ یہ بھی عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ مختلف نسلوں کے انداز اور نقوش جو ہیں ان کے اندر ایک مادی اشتراک ہے، ایک مادی امتیاز. یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ جو سب میں مشترک ہے. افریقی نسل کے لوگ ہوں گے تو دور سے پہچانے جائیں گے یہ افریقی والے ہوتا ہے یہ آدمی. یورپین ہوگا تو الگ سے پہچانے جائے گا یہ یورپ کا ہے. باوجود ہے کہ ان کے اندر بھی فرق ہے، کوئی دو ایک جیسے نہیں ہے، لیکن مادی اشتراک بھی ہے، مادی امتیاز بھی ہے. یہ اللہ جل جلالہ کی عجیب و غریب قدرت ہے. کہاں کوئی انسان اس قدرت کا احاطہ کرے گا. ہر انسان کا چہرہ مختلف، ہر انسان کی آنکھیں مختلف، اور تو اور یہ تمہارے انگلی کے پورے ہر انسان کے دوسرے انسان سے الگ ہے. یہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں جب کسی سے دستخط کرنے نہیں آتے کسی کو تو کیا کرتے ہیں؟ اگر دستخط کرنے آتے بھی ہوں تب بھی انگوٹھا لگوایا جاتا ہے کاغذات کے اوپر. کیوں لگواتے ہیں؟ اس واسطے کہ انگوٹھے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، چھوٹی چھوٹی لکیریں، یہ لکیریں ایسی ہیں کہ کسی انسان کی لکیریں دوسرے انسان سے نہیں ملتی. ہر ایک کی الگ ہے. کتنی باریک جو یوں دیکھو تو نظر بھی نہ آئے، خوردبین لگا کے دیکھو شاید نظر آ جائے، ویسے نظر بھی نہیں آتی. اور سب ملا کے دیکھو اپنے انگوٹھے تو سب کی لکیریں ایک جیسی نظر آئیں گی دیکھنے میں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے، عالمی طور پر مسلم ہے، ساری دنیا مانتی ہے، سارے سائنسدان مانتے ہیں کہ دو آدمیوں کے انگوٹھے کی یہ لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں. لہذا جب کسی نے انگوٹھا لگا دیا تو وہ انگوٹھے کی لکیریں کسی کاغذ پر ثبت ہو گئی تو پتا چلے گا کہ یہ آدمی وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرا اگر ہوگا تو اس کے انگوٹھے کے نشان مختلف ہوں گے. یہاں تک کہ ماہرین پیدا ہوئے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے سامنے انگوٹھا لگا دو کسی آدمی کا انگوٹھا، ہم اس کو بڑا کر کے اس کی لکیریں دیکھیں گے اور لکیریں دیکھ کر اس پورے انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے قد و خال کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں. وہ انگوٹھے کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ اس کی آنکھ کیسی ہوگی اور ناک کیسی ہوگی اور کان کیسے ہوں گے اور ہاتھ کیسے ہوں گے. وہ بتا رہی ہے. کوئی دوسرے انسان میں وہ خصائص نہیں پائے جا سکتے جو اس میں. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ مفتی محمد شفیع صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ کو سنا کہ قرآن کریم میں سورہ قیامت میں ایک آیت ہے جس میں فرمایا، باری تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا ذکر کرتے ہوئے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہ کافر جو قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ تک ختم ہو جائیں گی، چوڑا ہو جائیں گی، تو کہاں سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا؟ کون زندہ کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں؟ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلی کے پورے کو دوبارہ بنا دے ویسا ہی ویسا، انگلی کے پورے کو ویسا ہی ویسا بنا دیں. جو اس کائنات میں بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں کر سکتا کہ ویسے ہی انگوٹھا بنا دے، وہ ہم قادر ہیں کہ یہ کام کریں. مفسرین کہا کرتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کا چہرہ دوبارہ بنا دیں، اس کا
ہاتھ دوبارہ بنا دیں، اس کے پاؤں دوبارہ بنا دیں، لیکن خاص طور سے پورے کا ذکر فرمایا کہ انگلی کے پورے کو ہم دوبارہ بنا دیں۔ تو میرے بھائی فرمایا کرتے تھے کہ ایک نو مسلم سائنٹسٹ اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہوا کہ یہ بات سوائے خالق کائنات کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس پورے کو دوبارہ بنا۔ یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے کائنات پیدا کی ہو، جس نے انسان کو بنایا ہو، جس کے انسان کے ایک ایک عضو کو پیدا کیا ہو۔ تو اس واسطے میں اب یہ کر رہا تھا کہ کوئی انسان دوسرے انسان جیسا نہیں ہے اپنی ظاہری شکل و صورت میں۔ اگر دو ایک جیسے ہو جائیں تو تعجب ہوتا ہے، تو دیکھو یہ دو آدمی بڑے ہم شکل ہیں، اس پر تعجب ہوتا ہے، الگ ہونے میں کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس واسطے کہ سارے انسان الگ ہی الگ ہیں۔ اگر کبھی اتفاق سے دو آدمی ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں تو کہتے دیکھو یہ آدمی دو جا رہے ہیں، یہ بالکل ایک جیسے ہم شکل جیسے ہیں، اس پہ تعجب کرتے ہیں لوگ۔ حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے، اگر ہم شکل ہو سارے انسان تو تعجب کی بات نہ ہوتی، ارے وہ چھوٹی سی جگہ ہے، وہی اعضاء ہیں تو ایک ہی جیسے ہونے ہی چاہیے، لیکن تعجب تو اس پر ہے کہ یہ اربوں خربوں انسان پیدا ہو گیا اور ان کی صورتیں ایک جیسے نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ایسی ہے کہ اس نے ہر ایک انسان کی صورت مختلف بنائی، مرد کی الگ، عورت کی الگ، مرد کی الگ، عورت کی الگ، اور ہر ایک شن کے اندر ایک دوسرے سے امتیاز بھی موجود، ایک دوسرے سے اشتراک بھی موجود۔ تو جس طرح دو انسانوں کے چہرے جب مختلف نہیں، مشترک نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، تو پھر دو آدمیوں کی طبیعتیں کیسے متفق ہو سکتی ہیں؟ جب ظاہر ان کا ایک جیسا نہیں تو طبیعتوں میں بھی فرق ہوگا۔ کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی کی کیسی ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کی پسند کچھ ہے، کسی کی پسند کچھ ہے۔ ہر انسان کی پسند مختلف، ہر انسان کا مزاج مختلف، ہر انسان کی طبیعت مختلف۔ تو اس طبیعت کے مختلف ہونے کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو آدمی زندگی گزار رہے ہوں اور ایک ساتھ رہتے ہوں اور ان کو کبھی دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جس طرح یہ ممکن نہیں، جس طرح یہ ممکن نہیں کہ دو آدمیوں کے چہرے ایک جیسے ہوں، اسی طرح یہ بات بھی ممکن نہیں کہ دو آدمی ایک ساتھ رہ رہے ہوں، دونوں کے تعلقات ہوں اور کبھی بھی ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف پہنچے گی ضرور، کبھی جسمانی تکلیف پہنچے گی، کبھی روحانی تکلیف پہنچے گی، کبھی نفسیاتی تکلیف پہنچے گی، کبھی خلاف طبع بات ہوگی دوسرے کی طرف سے بری لگے گی، تو ان سے کون حد تو یہ ہے کہ اس کائنات میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے زیادہ افضل مخلوق اس زمین و آسمان کی نگاہوں میں نہیں دیکھی۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام سے زیادہ افضل، ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، ان سے زیادہ ایثار پیشہ، ان سے زیادہ ایک دوسرے پر جان دینے والی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، نہ ہوگی آئندہ صحابہ کرام۔ لیکن طبیعتیں صحابہ کرام کی بھی مختلف، ان کے آپس میں بھی مزاج میں فرق تھا۔ کوئی روئے زمین کی بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنی وفادار اور اتنی محبت کرنے والی اور اتنا خیال رکھنے والی نہیں ہو سکتی جیسے کہ امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ہو سکتی ہے، لیکن ان کو بھی طبیعت کے خلاف باتیں پیش آ جاتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات ان کی طبیعت کی خلاف ہونے کی وجہ سے کچھ گرانی بھی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے پورے ایک مہینہ ایسا گزارا اس گرانی کی وجہ سے کہ یہ قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینے تک میں اپنے ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاؤں گا۔
1 مہینہ گزارا اپنا سال اس واسطے کہ گرانی بہت پیدا ہوئی طبیعت کے خلاف ہونے لگی. چلو حضور کو تو ہوئی تھی، ساتھ حضرات ازواج مطہرات کی طرف سے. ازواج مطہرات کو حضور کی طرف سے نہیں ہو جاتے تھے. اور حضور افضل نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے. کیسے حضور؟ پتہ اس طرح چل جاتا ہے کہ جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم جب تم کھاتی ہو تو یہ کہتی ہو کہ ورب محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم یوں کھاتی ہو قسم. اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم، یہ قسم کھاتی ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ لا احجر الا اسمک، یا رسول اللہ ایسے موقع پر میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت دل سے نہیں جدا ہوتی، آپ کا صرف نام ہی چھوڑتی ہوں. یہ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ فرما رہے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت، شفقت، مہربانی کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت کا جو عالم تھا وہ کوئی وقتی چیز نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کو بعض اوقات کچھ گرانی پیدا ہو جاتی تھی، اور گرانی کا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو رہا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایسا ہوتا ہے تو تم میرا حوالہ دیے بغیر ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر قسم کھاتی ہو، تو وہاں بھی ہو رہا ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا تو اللہ عز باللہ کفر ہے. تو حضرت عائشہ سے اگر تکلیف پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتنی بری بات ہوئی. ارے یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیتیں الگ الگ رکھی. ان کو جو گرانی یا کچھ خیال ہوتا تھا وہ ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت میں، بیوی کو جیسے شوہر پر ناز ہوتا ہے، شوہر کو بیوی پر جیسے ناز ہوتا ہے، اس ناز کے عالم میں اس قسم کی بات ہو جایا کرتی تھی. اس کو منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہو جاتی تھی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں بھی خلاف طبع امور پیدا ہو جاتے تھے، وہاں پر وہ خلاف طبع. اور آگے بڑھ جاؤ، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں ان کو؟ شیخین، حضرات شیخین. اور انبیاء کرام کے بعد ان دو بزرگوں سے زیادہ افضل انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئے. اور دونوں کا عالم یہ تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دونوں کے نام ہمیشہ ایک ساتھ آیا کرتے تھے. دونوں کے نام ایک ساتھ ہم بولا کرتے تھے کہ جا ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، سعى ابو بکر و عمر، خرج ابو بکر و عمر. جہاں نام آ رہا ہے دونوں کو ایک ساتھ آ رہا ہے. دونوں اس طرح یک جان دو قالب تھے کہ ہر وقت نام انہیں کا آتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کوئی مسئلہ پیش آیا، مشورہ کرنا ہوا، کوئی ذرا ابو بکر و عمر کو بلا لاؤ. کبھی دونوں میں جدائی کا تصور نہیں ہوتا تھا، دونوں ایک ساتھ رہتے تھے. اور حضرت عمر کے عزت کرنے کا عالم یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک حضرت کہ ایک مرتبہ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میری زندگی کی ساری عبادتیں مجھ سے لے لیجئے، سارے اعمال مجھ سے لے لیجئے، اور ایک رات جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں جو گزاری ہے وہ اس کے بدلے میں وہ مجھے دے دیجیے. تو یہ عظمت اور محبت کا عالم تھا دونوں کے درمیان. لیکن جیسا میں نے عرض کیا طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہو جاتا تھا، ان میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ دی، حضرت فاروق اعظم ناراض ہو گئے.
حضرت عمر ناراض ہو کر روانہ ہو گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس. حضرت صدیق اکبر پیچھے پیچھے چلے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی میرا مطلب یہ تھا یا کچھ ان کو راضی کرنے کے لیے, مگر حضرت فاروق کو بہت ہی ناگوار ہو گئی بات. تو جا کر آگے حضرت عمر جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے صدیق اکبر, بھائی ذرا بات تو سنو یہ کہتے کہتے حضرت عمر جو ہیں وہ گھر میں داخل ہو گھر میں جا کے دروازہ بند کرو. حضرت عمر اب بات کا دروازہ ہی بند کرو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو ناراض ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ابھی جا کے بیٹھے بھی نہیں تھے, مجلس میں آئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور نے دیکھا تو چہروں پر کچھ آثار تھے یا بدر ربی, اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ان سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ اما آگا فقط کہاں یہ تمہارا جو دوست آ رہا ہے صدیق اکبر کے بارے میں اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ صاحب جو آ رہے ہیں ایسے یہ کہیں سے لڑ کے آ رہے ہیں, یہ کسی سے کچھ جھگڑا کر کے آئے. بیٹھ گئے صدیق اکبر. تو اتنے میں جب حضرت عمر نے وہاں تو دروازہ بند کر لیا تھا, اب جب گھر میں چلے گئے تنہائی میں تو بڑا ندامت ہوئی کہ میں نے بہت برا کیا. کہ حضرت صدیق اکبر سے اول تو ناراضگی کا اظہار کیا, اوپر سے وہ پیچھے آ رہے تھے, میں دروازہ بند کر لیا اور وہ چلے گئے ہوں گے تو بڑی ندامت ہوئی, بڑے شرمسار ہوئے کہ کتنا بڑا کام کیا میں نے. تو وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے. جب جا کے مناؤ کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور وہاں صدیق اکبر بیٹھے ہیں. اب جب حضرت فاروق اعظم آئے تو انہوں نے آ کر بتانا شروع کیا, اپنی ندامت کا اظہار کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ ایسا مجھ سے ہو گیا. صدیق اکبر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, غلطی مجھ سے زیادہ ہوئی تھی, یہ ان سے نہیں ہوئی, مجھ سے زیادہ غلطی ہوئی تھی, تو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور غلطی اصل میری تھی, مجھ سے زیادہ غلطی تھی. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں, میں تو بڑا ایسا قصہ ہوا تھا اور میں نادم ہوں, شرمسار ہوں. اور تو حضرت صدیق اکبر کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی, مجھ سے زیادہ غلطی ہوئی, مجھ سے زیادتی ہوئی, مجھ سے ظلم ہوا. اللہ اس وقت عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاروق اعظم اور سارے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حل تارکونی صاحبی, حل تارکونی صاحبی, کیا میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑو گے بھی کہ نہیں. یہ صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا, میرے ساتھی میرے دوست کو میرے لیے چھوڑو گے کہ نہیں. یہ وہ شخص ہے کہ میں نے جب کہا تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں نے کہا تھا کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں, تو تم نے کہا کہ کذبتا, اس نے کہا کہ صدقتا. تم نے اس وقت کہا تھا کہ تم غلط کہتے ہو. یہ تنہا آدمی تھا جس نے اس وقت کہا تھا کہ تم سچ کہتے. یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے انسان کہ جن کا جب ذکر آتا ہے تو ابو بکر عمر, ابو بکر عمر, ابو بکر عمر ہر جگہ, لیکن طبیعتوں میں ان کے بھی اختلاف تھا. اتنا اختلاف تھا کہ کبھی کبھی یہ قصے بھی اس طرح سے پیدا ہو گئے. تو کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں کہ جن کی طبیعتیں یکساں ہو, ایک جیسی ہو, جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی دوسرا بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی باپ یہ چاہے کہ بیٹا میرے لیے 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے, نہیں ہو سکتا. کوئی بیٹا یہ چاہے کہ باپ میرے لیے 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے, نہیں ہو سکتا. کوئی شوہر یہ چاہے کہ میری بیوی میرے مطلب سے 100% مطابق ہو جائے, نہیں ہو سکتا. کوئی بیوی یہ چاہے کہ شوہر میرے لیے 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے, نہیں ہو سکتا. تو لہذا جب آدمیوں کے ساتھ رہنا ہوگا تو تکلیفیں بھی پہنچیں گی. یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آدمیوں کے ساتھ رہنا
اور آدمیوں سے تکلیف پہنچنا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک چیز کو دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لہذا اگر آدمیوں کے ساتھ رہنا ہے تو یہ سوچ کر رہنا ہوگا کہ ان سے تکلیف بھی پہنچے گی اور اس تکلیف کے اوپر مجھے صبر بھی کرنا ہوگا۔ اگر صبر نہیں کرو گے تو لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، فساد ذات الدین ہوگا، جو دین کو بھون دینے والی چیز ہے۔ لہذا جس کسی سے تعلق ہو، وہ رشتے داری کا ہو، وہ دوستی کا ہو، وہ زوجیت کا تعلق ہو، کیسا بھی ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ اس میں تکلیفیں بھی پہنچیں گی اور ان تکلیفوں پر مجھے صبر کرنا ہوگا اور ان کو ذریعہ مستقل ناچاکی کا نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی جب یہ ہوتا ہے تکلیفیں بھی پہنچتی ہے، تھوڑی بہت کبھی کبھی آپس میں تلخی بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن اس کو مستقل ذریعہ ناچاکی کا، مستقل ذریعہ منافرت کا یہ بنانا، یہ جو ہے یہ فرمایا کہ دین کو بھون دینے والی چیز۔ لا الہ الا اللہ۔ اب کیا کریں؟ یہ طبیعتیں تو خلاف ہوتی ہے، جب طبیعتیں ہیں ہی مختلف تو دوسرے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ تکلیف تو پہنچ رہی ہے، کیا علاج کریں اس تکلیف کا؟ اب جو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر کیسے تسلی دیں اپنے آپ کو، اس تکلیف سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور کیسے پھر محبتیں پیدا کریں، باوجود کہ طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اس کا نسخہ بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات چھوڑ کر نہیں گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب بات واضح کر کے بیان کیا اور یہ بیان فرمایا میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں۔ اور سب سے زیادہ جو خلاف طبع امور پیش آتے ہیں وہ میاں بیوی کے تعلق میں ہی آتے ہیں۔ جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنے ہی طبیعت کے خلاف باتیں بھی زیادہ پیش آنے کا امکان ہوگا، اور میاں بیوی کے درمیان جو قرب ہوتا ہے وہ اور کسی رشتے میں نہیں ہوتا۔ اس واسطے وہاں پر تکلیف پہنچنے کے امکانات بھی زیادہ ہیں بنسبت اور جگہوں۔ جب ہیں تو کیا کریں؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا نسخہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان سخط منہا خلقا رضی منہا آخر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی مراد ہے کوئی شوہر اپنی بیوی سے مستقل بغض نہ رکھے۔ کیوں نہ رکھے؟ فرمایا کہ ان سخط منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کسی طبیعت کی کسی بات کو وہ ناپسند سمجھے گا تو دوسری کسی بات کو پسند بھی کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جب تمہارے طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو تم ناراض ہوتے ہو اور برا مناتے ہو، اس کو تو لیے بیٹھے رہتے ہو کہ یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ لیکن خدا کے بندے یہ بھی سوچو کہ اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، تو جب کبھی دیکھو کہ اس کی خلاف طبع بات کوئی پیش آ رہی ہے، برائی کی جو تمہیں بری لگ رہی ہے، تو تصور کرو اس کی اس بات کا جو اس کی پسندیدہ ہے، اچھی بات، کہ بھئی اگر یہ برائی ہے اس کے اندر تو دوسری اچھائی بھی تو ہے۔ جب اچھائی کا تصور کرو گے تو اس برائی کے احساس میں کمی آئے گی۔ دنیا میں کوئی انسان سراپا سفید اور سراپا سیاہ نہیں ہوتا، کوئی سراپا خیر اور سراپا شر نہیں ہوتا، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ بھلائی بھی ہوتی ہے، اگر برا ہے تو بھلائی بھی ہوگی،
برا ہے تو بھلائی بھی ہوگی، بھلا ہے تو کوئی برائی بھی ہوگی، دونوں چیزیں ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے اس کی اچھائیوں کا دھیان کرو، اچھائیوں کا دھیان کرو تو کیا ہوگا کہ پھر تمہیں ذرا صبر آئے گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ باتیں تکلیف کی ضرور ہے لیکن فلاں بات میں بڑی قابل قدر ہے میری بیوی کے اندر، لہٰذا اس کا صبر آئے گا۔ ایک آدمی کا بڑا اچھا علاج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے کہ جی میری بیوی فلاں اس میں یہ خراب بات ہے، بڑی خراب بات ہے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا کل لکھا، اگر یہ اتنی خراب بات ہے تمہیں میری ناقابل برداشت ہے طلاق دے دو اس کو۔ تو اب دماغ روشن ہوا کہ اب اگر میں طلاق دے دی اور وہ چلی گئی تو کیا گزرے گی؟ تو کہا یا رسول اللہ اصبر عنہا، جیسے اس کے بغیر صبر بھی نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا ہم سیکھا روک کے رکھو اس کو، جب یہ خرابی ہے اور ساتھ میں اس کے بغیر صبر بھی نہیں آتا تو پھر اب اس کا کوئی علاج سوائے اس کے نہیں ہے کہ اب رکھو اور اس کی خرابی کو برداشت کرو، اصلاح کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لو، اس کو آپ برداشت کرو اور رکھو اس کو۔ یہ دھیان سے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم سے حضور نے طلاق دینے کا مشورہ دے دیا اس کو، اس سے خرابی بیان کیا آپ نے کہا فوراً سے طلاق دے دو۔ لوگ کہتے ہیں فوراً طلاق دینے کا مشورہ دے دیا آپ نے اس کو۔ وہ مشورہ اس لیے دیا کہ آپ جانتے تھے کہ اس وقت اس کا سارا دھیان لگا ہوا ہے اس کی برائی کی طرف، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں اس کی برائی اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ اچھائی کی طرف دھیان جا ہی نہیں رہا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک آخری بات کہہ دی کہ اچھا جب اتنی بری ہے تو دے دو طلاق اسے۔ اب دماغ اس کا فرمایا کہ اب میں اگر طلاق دے دوں گا تو دیکھو میرا یہ کام کرتی ہے، میرا یہ کام کرتی ہے، میرے لیے اتنا فائدہ مند ہے، یہ ہے وہ سب فائدے میرے جاتے رہیں گے تو کیا کروں گا، کیسے زندگی گزاروں گا، یہ اب دماغ میں آئی اس کو۔ تو اس نے کہا رسول اللہ مجھ سے صبر بھی نہیں ہوتا اس کے بغیر، تاکہ روک کے رکھو اسے۔ تو یہ علاج نے فرمایا کہ جب کسی کی برائیاں تمہارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، برائی کی طرف دھیان لگ جاتا ہے تو اچھائیوں سے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ان اچھائیوں کا تصور کرو، جب اچھائیوں کا تصور کرو گے تو قدر عافیت معلوم ہوگی کیا ہے، پھر اس کا پتہ چلے گا کہ بھائی تکلیف تو پہنچنی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو طبیعت کے خلاف ہوگی، اس طبیعت کے خلاف بات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ طبیعت کے خلاف ہونے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کسی دوسرے آدمی کی کسی بات کو طبیعت کے خلاف سمجھ رہے ہو تو وہ لازمی غلطی پر ہو۔ طبیعت کا اختلاف ہے نا، تو تم سمجھ رہا ہو تم وہ غلطی پر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ تم غلطی پر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ طبیعتوں کا فرق ہے۔ یہ بھائی ایک آدمی کو کسی آدمی کو ایک کھانا پسند ہے، دوسرے کو دوسرا پسند ہے۔ ایک آدمی کو کریلے بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے مزیدار کھانے اس کو معلوم ہوتا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں تو کڑوے ہیں، مجھ سے دکھایا جاتا ہے کہ نہیں طبیعت کا اختلاف۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کریلے مجھے اچھے لگتے ہیں وہ غلطی پر ہے، اور جو کہہ رہا ہے مجھے اچھے نہیں لگتے وہ غلطی پر ہے، دونوں غلطی پر نہیں ہے، دونوں کا مزاج کا فرق ہے، پسند کا فرق ہے، طبیعت کا فرق ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، دونوں میں کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلطی پر ہے۔ تو اسی طرح طبیعتوں کا اختلاف جہاں مباحات میں ہوتا ہے، مباحات میں طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، وہاں کسی ایک فریق کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر نہیں کہہ سکتے۔ معلومات میں یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے، ایک تو یوں ہے کہ ہر انسان کی دوسرے انسان کی طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے، ایک یہ کہ جب صنف بھی بدل جائے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے تو صنف کے بدل جانے کی صورت میں یہ اختلاف طبیعتوں کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عورت کی ایک فطرت ہے، اس کی ایک نفسیات ہے، مرد کی ایک فطرت ہے، اس کی ایک نفسیات ہے، وہ اپنے فطرت کے مطابق سوچتا ہے، یہ اپنی فطرت کے مطابق سوچتے ہیں۔ تو اس واسطے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم وہ کرو، صرف برائیوں کو نہ دیکھو، اچھائیوں کو بھی دیکھو۔ اور ایک بڑے مزے کی بات یاد آ گئی
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی عورت مرد کے تعلقات کہ عورت کو تشبیہ دی کہ عورت جو ہے وہ اس کی مثال پسلی کی سی ہے. اتنی حسین بات فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ المرأة کالضلع, عورت جو ہے وہ اس کی مثال پسلی کی سی ہے. ان ذهبت تقيمها كسرتها, اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اس کو, بس یہ ٹوٹ جائے گی. وَإِنِ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو باوجود اس کے کہ تمہیں ٹیڑھی نظر آ رہی ہے پھر بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. یہ حدیث میں آتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی پسلی کہہ دیا, ٹیڑھی پسلی کہہ دیا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی مذمت کر دی, عورت کی برائی کر دی کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی ہے, ٹیڑھی پسلی. لیکن یہ نہ سوچا, اور بعض مرتبہ لوگ جو ہیں وہ اس کو واقعی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. میرے پاس خط آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ شوہر جو ہیں بعض وہ بیوی سے خطاب اس طرح کرتے ہیں کہ اے ٹیڑھی پسلی تجھے میں سیدھا کر کے رہوں گا, یہ جملہ لکھتے ہیں بعض اوقات الیاذ باللہ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذمت کا کلمہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کا کلمہ, عورت کی کوئی برائی. حالانکہ یہ غور نہ کیا کہ ٹیڑھی کس چیز کو کہہ رہے ہیں, پسلی کو. پسلی اگر ٹیڑھی نہ ہو تو وہ پسلی کہلانے کے لائق نہیں. پسلی کا حسن یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو, پسلی کی صحت یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو. اگر پسلی سیدھی ہو جائے تو وہ بیمار ہے, وہ کسی کام کی نہیں. تو در حقیقت یہ کہنا جو منظور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ٹیڑھا ہونا اور سیدھا ہونا یہ بھی ایک اضافی چیز ہے. ٹیڑھا ہونا اور سیدھا ہونا یہ کیا ہے, یہ ایک اضافی چیز ہے. اضافی چیز ہونے کے کیا معنی کہ ایک ہی چیز ایک نگاہ سے دیکھو تو سیدھی, دوسری نگاہ سے دیکھو تو ٹیڑھی. یہ مسجد میں ہم بیٹھے نا, یہاں پر مسجد میں یہاں بیٹھے ہیں تو یہ جو سامنے عمارت ہے یہ سڑک اگر یہاں سے نظر آ رہی ہو تو سڑک ہمیں ٹیڑھی نظر آئی. ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو مسجد کی نسبت سے سڑک کیسی ہے, ٹیڑھی ہے. اور سڑک سے دیکھو تو نظر یہ آئے گا کہ سڑک سیدھی ہے اور مسجد ٹیڑھی ہے. چیز ایک ہی ہے, لیکن ایک جگہ سے کھڑے ہو کر دیکھو, سڑک سے دیکھو تو مسجد ٹیڑھی اور مسجد سے دیکھو تو سڑک ٹیڑھی. حالانکہ نہ سڑک ٹیڑھی نہ مسجد ٹیڑھی. وہ سڑک کا حساب ایسا ہی تھا کہ وہ اس طرح ہونی چاہیے تھی, اور مسجد کا حساب ایسا ہی تھا کہ وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے تھی. لہذا اس کی سیدھی مسجد کا سیدھا ہونا یہی ہے کہ وہ عام سڑکوں سے ٹیڑھی ہو کر قبلہ رخ ہو. تو ٹیڑھا ہونا اور سیدھا ہونا یہ کوئی مطلق چیزیں نہیں ہیں, یہ اضافی چیزیں ہیں. ایک چیز ایک لحاظ سے ٹیڑھی, دوسرے لحاظ سے سیدھی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری طبیعت کیونکہ مختلف ہے عورت کی طبیعت سے, یہ یوں کہہ لو کہ عورت کی طبیعت کیونکہ مختلف ہے تمہاری طبیعت سے, لہذا تمہارے لحاظ سے وہ ٹیڑھی ہے. لیکن حقیقت میں وہ ٹیڑھ اس کی فطرت کا حصہ ہے, جس طرح سے پسلی کی فطرت کا حصہ یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو. اگر پسلی ٹیڑھی نہ ہو تو پسلی کا عمل انجام دینے سے قاصر ہو جائے گی. اگر یہ ساری پسلیاں جو ہیں وہ کسی کی پسلی سیدھی ہو جائے تو کیا وہ اس کو فریکچر کہیں گے, یہ فریکچر ہو گیا, اور اس کو کسی طرح اسے ٹیڑھا کرنے کی فکر کرے گا ڈاکٹر سرجن, کسی طرح دوبارہ ٹیڑھی ہو جائے. کیوں؟ اس بات سے کہ اس کی فطرت ہی ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے برائی کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ کہنا مقصود یہ ہے کہ تمہاری طبیعت کے لحاظ سے عورت کی طبیعت جو ہے تمہارے مقابلے میں مختلف ہے, لہٰذا وہ تمہیں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کی فکر مت کرنا, کیونکہ اس کو سیدھا کرنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ پسلی کو سیدھا کرنا. تو پسلی کو سیدھا کرو گے تو کسر کہا اس کو توڑ ڈالو گے, اور اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو استمتعت بها علی عوج, باوجود ٹیڑھا ہونے کے اس سے فائدہ اٹھاؤ.
وہ ایک بڑی بھی کا قصہ لکھا ہے. ہمارے بچپن کی جو عربی سکھانے کی کتابیں ہوتی تھی وہ بھی طالب علم میں قصہ لکھا تھا کہ ایک رقاب تھا, وہ کہیں سے اڑ کے چلا گیا, کسی بڑھیا کے پاس پہنچ گیا. تو وہ بڑی بھی جو تھی انہوں نے اس کو پکڑ لیا, پالنا شروع کیا. اب دیکھا کہ اس کی چونچ جو ہے ٹیڑھی ہے, اب پنجے بھی ٹیڑھے ہیں, تو بڑا ترس کھایا اس کے اوپر, رقاب کے اوپر, کہ یہ بیچارہ پرندہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہوگی تو یہ چونچ ٹیڑھی ہے, اس کی کھاتا کیسے ہوگا, اور چلنے کی ضرورت ہوتی ہوگی تو یہ پنجے اس کے ایسے ٹیڑھے ہیں تو ٹیڑھے پنجے سے چلتا کیسے ہوگا. لہذا آخرکار اس نے کہا کہ اس بیچارے کی اس مشکل آسان کروں, تو وہ کینچی لا کے پہلے تو اس کی چونچ کاٹی اور پھر اس کے پنجے جو ہیں وہ کاٹے. اب جو چونچ کاٹی تو خون بہ پڑا, اور پنجے کاٹے تو وہاں سے خون بہ پڑا. اب جتنا کچھ چلتا تھا بیچارہ وہ بھی چلنے سے معذور ہو گیا. تو یہ مثال دی جاتی ہے اس آدمی کی جو نادان کی محبت کرتا ہے, نادان محبت کرتا ہے, بے عقلی کے ساتھ محبت کرتا ہے. محبت تو کی مگر نادانی کے ساتھ. یہ نہ سمجھا کہ یہ ٹیڑھ جو ہے اس کی فطرت کا حصہ ہے, اس کا حسن اسی ٹیڑھ میں ہے. اگر یہ ٹیڑھا نہ ہو تو عقاب کہلانے کا مستحق نہیں. کیا ہوا بھائی؟ اچھا آ جائے گی انشاءاللہ, آ جائے گی نا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. تو غرض یہ ہے کہ وہ رقابت کا حسن ہی اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کی چونچ ٹیڑھی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا, جاتی ہوگی. خیر بات لمبی ہو گئی. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب بھی دو آدمی ایک ساتھ رہیں گے, دو آدمیوں کے درمیان تعلقات ہوں گے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو اس تعلق کے نتیجے میں طبیعت کا اختلاف ضرور ظاہر ہوگا. اور طبیعت کا جب اختلاف ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا؟ تکلیف پہنچے گی. اب دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ہر تکلیف پہ لڑو مرو, جو تکلیف بھی پیش آئے اس کے نتیجے میں لڑو, اور آپس میں چپکش کا اس کو سبب بناؤ, ناچاقی کا سبب بناؤ. یہ کرو گے تو پھر دنیا کے اندر کہیں امن اور چین اور سکون نہیں ہوگا. اللہ لا الہ الا اللہ. تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ جب بھی تکلیف پہنچے لو انتقام مجھ سے اور بدلہ لو, تکلیف کا بدلہ لو. تو لڑائی جھگڑا مستقل کھڑا ہے. لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تکلیف تو پہنچنی ہے, جب طبیعتیں مختلف ہیں, لا الہ الا اللہ. تو جب طبیعتیں مختلف ہیں تو تکلیف تو پہنچنی ہے اور زندگی بھی گزارنی ہے. ہمیشہ کی زندگی ہے نہیں ہے تو ساری ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہو. کچھ دن کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں, نہ جانے کب یہاں سے روانہ ہو جائیں. تو اس تھوڑے دنوں کی زندگی میں اگر تھوڑی بہت تکلیف پہنچ رہی ہے کسی دوسرے سے تو اسے اللہ کے لیے صبر کر لو. تو اللہ کے لیے اس کے اوپر صبر کر لو. جو تکلیف پہنچی ہے صبر کر لو. ٹھیک ہے, دل میں بڑا اشتعال ہوگا, غصہ آئے گا, دل چاہے گا کہ اس کا منہ نوچ ڈالوں, اس کو برا بھلا کہوں, اس کی غیبت کروں, اس کی برائی کروں, اس کو بدنام کروں, اس سے مجھے تکلیف پہنچائی.
چاہ رہا ہے دل بہت، کر بھی لیا تم نے، کیا ملا سوائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا پھیلا معاشرے میں، اور تو کچھ نہ ملا، صرف یہ کہ ذرا سا دل کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، وہ بھی ٹھنڈا ہوتا نہیں۔ جب ایک مرتبہ یہ دشمنی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر وہ ٹھنڈی نہیں ہوا کرتی، وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا یہ چلو فائدہ حاصل ہو گیا، لیکن اس میں تم نے جو زیادتیاں کی، ان زیادتیوں کا وہاں جا کر جو حساب دینا پڑے گا، اور وہاں جو اس کے لیے عذاب جھیلنا پڑے گا، اعوذ باللہ العلی العظیم، وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے، پی جاتے کہ چلو بھائی اس نے میں جو کام کیا میری طبیعت کے خلاف، چلو ہو گیا، اب میں صبر کرتا ہوں، اللہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اور صبر کر لیا، اللہ اکبر، صبر کرنے والے کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر بے حساب دیتا ہے، بے حساب، کوئی گنتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو گنتی بھی بیان کر دیتے، ہم لوگ تو عاجز ہیں گنتی سے نا، ہمارے پاس تو جنہیں چنے عدد ہے، ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، آگے بند، اور کوئی لفظ ہے نہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پیدا کر دیتے کوئی لفظ اور بھی زیادہ، نہیں، کہا کہتے کوئی گنتی ہی نہیں، اتنا حساب، اتنا اجر ہے کہ کوئی گنتی ہی نہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو بتاؤ اگر تم نے، اس نے تمہارے ایک مکہ مارا تھا، تم نے بھی ایک مار دیا ہوتا ہے جی، کیا ہوا؟ چلو جائز تو تھا ایک مکہ مار دینا، لیکن اگر تم نے صبر کر لیا تو صبر کرنے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اتنا دوں گا کہ گن نہیں سکو گے، یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گن نہیں سکو گے۔ اگر یہ صبر کی فضیلت سوچ کر پی جاؤ اس کو، تو اس کا انجام کتنا بڑا اونچا انجام۔ اور کیوں اس فکر میں پڑے کہ بھائی دوسرے سے تکلیف پہنچ رہی، ارے دوسرا کوئی تکلیف تمہیں پہنچا رہا ہے یا پہنچ رہی ہے، چلو جتنی تم سے اس کو دور کرنا امکان ہے وہ تمہیں اجازت دی ہے شریعت نے، اس کا راستہ بند کرنے کی کوشش کرو، لیکن اپنے اوقات کو اس آدمی کے درپے آزار ہونے میں صرف کرنا، اوقات کا اس سے بڑا ضیاع کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ بھائی فلاں آدمی تمہاری برائی کر رہا تھا، وجہ سے ہم نے سنا فلاں آدمی برائی کر رہا تھا، اب اگر تمہیں پتہ ہی نہ لگتا کہ برائی کر رہا تھا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا نا۔ اس نے کسی نے ذکر کر دیا کہ برائی کر رہا تھا، اس واسطے دل پہ چوٹ لگ گئی۔ اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ اب تم کھوج میں پڑ جاؤ، بھائی وہاں اور کون کون موجود تھے ان سے بھی پوچھیں، بھائی تم بتاؤ کیا کہا تھا، تم بتاؤ کیا کہا تھا، تم بتاؤ کیا کہا تھا، ہر ایک سے گواہی لیتے پھرو اور ان سے تحقیق میں پڑھو، سارا وقت اپنے اس کام میں صرف کر دیا تم نے، کیا حاصل نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے برخلاف سوچو کہ بھائی اگر کہا تھا تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس کے کہنے سے نہ میں اچھا ہو جاتا ہوں نہ برا ہو جاتا ہوں، اس کے برا کہنے سے برا نہیں ہوتا، اس کے اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہوتا، میرا معاملہ تو میرے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ میرا معاملہ اپنے ساتھ درست رکھے تو بس، پھر کوئی دنیا جو کچھ بھی مجھے کہتی رہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، خلق پس دیوانہ ہو دیوانہ بکارے، ساری مخلوق پیچھے پڑی ہوئی ہو تب بھی میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میں دوسرا برا کہتا ہے تو کہتا رہے۔ یہ بات کہہ کے اگر تم اپنے کام میں لگ جاؤ، یہ ہے صبر علی العذاب، یہ تم نے صبر کر لیا تو کہتے ہیں بے حساب اجر عطا فرمائیں گے، بے حساب اجر عطا فرمائیں۔ اللہ اگرچہ اجازت دی ہے تمہیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنا تم کو تکلیف کسی نے پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف تم اس کو پہنچا سکتے ہو انتقامت، بدلہ لینے کے لیے تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ بتاؤ پہلے تو بدلہ لے کے کرو گے کیا؟ ملے گا کیا تمہیں؟
دوسرا یہ کہ بدلہ لینے کے لیے کہ وہ ترازو کہاں سے لاؤ گے، وہ پیمانہ کہاں سے لاؤ گے جس سے پتہ چلے کہ اتنی ہی میں نے بھی پہنچائی جتنی اس نے پہنچائی تھی۔ اگر 1 انچ آگے بڑھ گئے، 1 تولہ آگے بڑھ گئے تو اس پر جو پکڑ ہو جائے گی آخرت میں، اس کا حساب کون کرے گا؟ اس بدلے کا۔ تو اس واسطے بدلہ لینے کی حق تو ہے، مگر حق بڑا خطرناک۔ وہ ترازو کہاں سے لاؤ گے تولنے کی؟ اس کے برخلاف اگر معاف کر دو تو کیا فرق؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر صبر کرو تو بدر جہاں بہتر ہے صبر کرنے والوں کے۔ آخرت میں جو بدلہ ملنے والا ہے وہ عظیم الشان۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی صدرہ نے ایک بار دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ کسی بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بزرگ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے بہت کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، ان کی شانیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی کسی شان والا، کوئی کیسی شان والا، کوئی کیسی شان والا، تو ہمیں پتہ نہیں لگتا کون کیا شان کا ہے، تو کچھ ہمیں بتائیے کہ اولیاء اللہ کی شانیں کیا کیا ہوتی ہیں مختلف قسم کی۔ تو بزرگ نے کہا رہے کس فکر میں پڑ گئے، اپنے کام سے کام رکھو، اللہ اللہ کرو، کہاں تمہیں پتہ لگے گا اولیاء اللہ کی شان کا کہ کیسی ہوتی ہے کیسی نہیں ہوتی؟ نہیں جی حضرت بتا دیجیے کچھ تھوڑا بہت، ایسے ہی دل چاہ رہا ہے پتہ چل۔ تو اچھا تم ایسا، اگر یہی اتنا شوق ہے تو ایسا کرنا کہ فلاں مسجد میں چلے جانا فلاں وقت، تو وہاں 3 اللہ والے 3 بزرگ بیٹھے نظر آئیں گے تمہیں، الگ الگ بیٹھے ہوں گے، اپنا اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو ایسا کرنا کہ ان میں سے ہر ایک جو بھی ذکر کر رہا ہے پیچھے سے جانا اور ان کے کمر پہ ایک مکہ مار دینا تینوں کو، پھر وہ جو کچھ کریں تو مجھے آگے بتانا۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، کہا ہاں جب تمہیں اللہ والوں کی شانیں معلوم کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ آسان ہے تمہارے لیے، جاؤ۔ وہ 3 بزرگ بیٹھے ہوں گے تو ہر ایک کے کمر پہ مکہ مار کے دیکھو۔ یہ جناب چلے گئے، اب جا کے وہاں دیکھا تو واقعی 3 بزرگ بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ تو ایک کے پاس گئے ڈرتے ڈرتے، ایک کی پشت پہ مارا مکہ ہلکے سے، تو وہ بزرگ جو تھے وہ پیچھے مڑے اور مڑ کے دیکھا اور ان کی ہاتھ پکڑ کے ان کی کمر جیسی اپنی طرف کی اور ایک مکہ ان کے مار دیا۔ پھر اپنا لالا کرنے میں شروع لگ گیا، ذکر میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے بزرگ کے پاس پہنچے، ان سے جا کے مکہ مارا، انہیں پلٹ کے دیکھا ہی، وہ ذکر کر رہے تھے، کرتے رہے، یہ تھوڑی دیر انتظار بھی کرتے رہے کہ دیکھیں کچھ جواب دیں، کچھ جواب بھی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے، اللہ اللہ کرتے رہے، تو ذکر کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں جب مایوس ہو گیا کہ یہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے تو اٹھ کے تیسرے کے پاس چلے گئے، تیسرے کے جا کے مکہ مارا تو انہوں نے مڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مکہ، کہا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تمہارے ہاتھ میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ نے کہا نہیں حضرت معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو، نہیں میں تمہارے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کے جناب آ گئے، وہ بزرگ سے آ کے کہا کہ جی وہ میں تو عجیب قصہ ہوا، تو کیا ہوا کہ پہلے نے کیا قصہ ہوا کہ یہ پہلے کے پاس گیا تو انہوں نے مکہ مارا میرے، کہا یہ بتاؤ جتنا تم نے مارا تھا جتنا زور تھا اتنا ہی مارا کہ مجھ سے کم زیادہ مارا؟ کہا نہیں بالکل اتنا ہی مارا جتنا میں نے مارا تھا۔ کہا بس ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کیا کیا کہ جی اسے تو پلٹ کے دیکھا ہی، وہ تو اپنا جو کام کر رہے تھے اسے ملا گیا۔ تو تیسرے نے کیا کیا کہ جی تیسرا تو الٹا میرے ہاتھ چلانے لگا کہ تمہارے ہاتھ میں تکلیف نہ ہوئی ہو۔ تو کہا دیکھو یہ مختلف شانیں ہیں اللہ والوں کی۔ پہلے صاحب جو تھے انہوں نے جو اپنا شرعی حق تھا وہ استعمال کیا۔ شرعی حق یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا جو کوئی تم سے زیادتی کرے تو جتنی زیادتی وہ کر رہا ہے اتنی تم بھی کر سکتے ہو۔ جیسا میں نے تم سے پوچھا تھا اتنا ہی زور سے مارا تھا یا اس سے کچھ کم دیر؟
تم نے کہا کہ نہیں اتنا ہی مارا تھا، تو انہوں نے اپنا وہ حق استعمال کیا، شریعت میں جائز تھا۔ لیکن ایک نقطہ ساتھ میں بڑے میاں نے بتایا کہ یہ جو انہوں نے مارا تمہیں پلٹ کر، تو وہ بھی در حقیقت اس وجہ سے نہیں کہ اپنی ذات سے انتقام لینا منظور تھا، اپنی ذات کا بدلہ لینا منظور۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کرتے، لیکن اس لیے مارا کہ تمہارا حساب اسی دنیا میں چکا دیں، آخرت میں تمہارے ساتھ مواخذہ نہ ہو۔ تو دنیا میں بدلہ لے لوں تو آخرت میں اس کو پھر سزا نہ ہو، اس واسطے انہوں نے مار دیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کہ اللہ کے نیک بندے جب صبر کرتے ہیں تو اس صبر کا وبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پڑتا ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کا دشمن ہوتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اس واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وبال آ پڑے، اس لیے کیا۔ دوسرے بزرگ جو تھے انہوں نے کہا میاں کہاں اپنا وقت اس میں صرف کروں کہ پیچھے مڑ کے دیکھوں کہ کون مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے، جتنا وقت اس تحقیق میں صرف کروں گا کہ پیچھے کون ہے اور کیوں مار رہا ہے، اتنی دیر تک 5 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دوں گا تو نہ جانے کتنے اجر کے خزانے آخر میں لگ جائیں گے۔ لہٰذا یہ پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی فضول ہے، اس طرف دیکھو ہی مت، اپنا کام میں لگے رہو، اللہ اللہ کرو۔ ان کی شان یہ تھی۔ اور تیسرے بزرگ یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ صبر کرنا بڑا فضیلت کا کام ہے بے شک، اور ذکر بھی کرتا رہوں تو ذکر میں بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن کسی آدمی کو ذرا بھی تکلیف پہنچی ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نفلی ذکر سے بھی افضل ہے۔ تو اگرچہ اس نے تکلیف تو مجھے پہنچائی تھی، لیکن بالواسطہ تھوڑی سی تکلیف اس کے ہاتھ میں بھی پہنچی ہوگی، تو ایک موقع ملا ہے اس کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے کا، وہ ہمدردی جو ہے وہ اس ذکر سے بھی افضل ہے جس میں مشغول ہوں، لہذا میں اس سے جا کر تھوڑی سی ہمدردی کا اظہار کروں۔ انہوں نے اپنے شان کا اظہار کیا۔ تو کہتے ہیں یہ ہیں اولیاء کرام کی مختلف شانیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نگاہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ جب لوگوں کے ساتھ رہو گے، لوگوں کے ساتھ ملو گے، باہ نباہ بڑھے گا، معاملات بڑھیں گے تو تکلیفیں بھی پہنچیں گی۔ جب تکلیفیں پہنچیں گی تو نسخہ یہی بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صبر علی الاذى۔ اور یہ بتاؤ ذرا سوچو، ہر ایک شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اگر ہر انسان اس نسخے پر عمل کر لے، یہ سوچ لے کہ دوسرے کی طرف سے جو خلاف طبع امور پیش آئیں گے اس پر صبر کروں گا حتی الامکان۔ ٹھیک ہے، ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جہاں انسان صبر نہیں کر سکتا، ایک آدمی سارا ہی مال چوری کر کے بھاگ رہا ہے، اب یہ صبر کرتا رہا بیٹھا ہوا تو وہ بیچارہ کھائے گا کہاں سے آگے، لہذا اس کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ تو ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جہاں آدمی صبر نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی فکر کر سکتا ہے، وہ کرے، لیکن اس کو ذریعہ بنانا ہمیشہ کی ناچاقی کا، ہمیشہ کے تعلقات میں خرابی کا، آپس میں جھگڑے پیدا کرنے کا، منافرتوں کا، یہ ہے جس کو فساد ذات البین کہا، اور جس کو حالقہ کہا کہ یہ مون دینے والی چیز ہے، دین کو خراب کرنے والی چیز۔ تو یہ اگر غور کرو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی اذا پر، ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپس کے تعلقات کی بہتری کا ایک بہت عظیم الشان نسخہ بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس عظیم نسخے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ارادہ تو کیا تھا تھوڑی دیر بات کرنے کا، آپ حضرات کی برکت سے بات لمبی ہو گئی، لیکن اللہ کے شکر ہے کام کی بات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اصلح ذاتنا بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یا ارحم الراحمین اپنے فضل اپنے رحمت فرما تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو ہم تمام حاضرین و حاضرات کو تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ہمیں شفا کامل عاجل عطا فرما. جو تنگست ہیں ان کو تنگستی کا دور کرنا. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع کرنا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك. Saturday evening, the 5th of November 1966, in the presence of a large congregation, Sheikh Abdul Basit gave his final recital at the Hamidiya Mosque in Johannesburg. He recited the portion of the Surah, Tawbah, chapter 9 of the glorious Quran, followed by the Surah Shams, chapter 91.